ہیں، اپنے لیے کچھ خود کر کے جاؤ دنیا میں۔ تو اس کا حل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مومن بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے نا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ علماً علمہ و نشرہ، آپ نے علم سیکھا، قرآن و حدیث کا علم سیکھا، پھر اس کو آپ نے آگے پھیلایا، جتنے لوگوں نے آپ سے سیکھا وہ آگے لوگوں کو پھیلائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، آپ کے لیے آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا صدقہ جاریہ کا، اب آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، آپ کی اولاد نیک تھی، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی تھی، ان کو نیکی سکھائی تھی، ان کو نیک راستے پہ لگایا تھا، ان کو نمازی بنایا تھا، ان کو نماز کی اہمیت بتائی، ان کو روزوں کی اہمیت بتائی، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو دین سمجھایا، وہ نیک تھے، تو اس آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد جو نیکی کرے گی اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہاں سے اصال ثواب یعنی کوئی عمل آپ کرو تو پہنچ جاتا ہے اس کا ثواب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد خود نیکی کر رہی لیکن ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو بھی ملتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، آپ نے قرآن مجید اپنے وراثت میں چھوڑ دیا، اس قرآن کو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے قرآن جا کے مسجد میں دے دیے، مدرسے میں دے دیے، جب تک وہ قرآن پڑھے جائیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ او مسجداً بناہ، آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے، جب تک وہ مسجد قائم ہے تب تک وہ آپ کو اس کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او بیتاً لابن السبیل بناہ، آپ نے جو ہے گھر بنا دیا مسافروں کے لیے، کوئی مسافر خانہ بنا دیا۔ اس دور میں مسافر خانے کی بڑی اہم ضرورت ہوتی تھی، دور دراز کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اگر کوئی مسافر خانہ ہوتا ہے نا تو لوگ وہاں جا کے ایک دو دن ٹھہر جاتے تھے۔ اب تو مسافر خانے کا وہ رواج ہی ختم ہو گیا، تو مسافر خانہ بنا دیا جس میں لوگ کیا کرے، آ کے آرام کیا کرے، یا درخت لگا دیا جس کے نیچے بیٹھ کے لوگ آرام کرے، تو اس کا ثواب بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے گا۔ او نہراً اجراہ، یا کوئی نہر جاری کروا دیا جہاں پانی کی قلت تھی، آپ نے کنواں لگا دیا، کوئی نلکا لگا دیا جس سے لوگ پانی پئیں، ٹھیک ہے نا، جس سے لوگ پانی پیے۔ دیکھیں جس کی بیماریاں، جس کی جو بندہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونا، وہ کہیں پانی کا انتظام کرے۔ ایک اللہ والے بیمار تھے بہت سخت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان سے فرمایا تیری بیماری دور ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے کوئی پانی کا نلکا لگا دے، کوئی سبیل لگا دے پانی۔ تو پانی کا کوئی ایسا نلکا جہاں پر دیکھو پانی کی قلت ہے، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، آپ نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا، کیڑے مکوڑے پئیں گے، جانور پئیں گے، پرندے پئیں گے، انسان پئیں گے، آپ کے لیے آپ کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ او صدقتاً اخرجہا من مالہ، یا اس نے ایسا صدقہ نکالا اپنے مال میں سے، فی صحتہ و حیاتہ، اپنے صحت اور زندگی میں، یہ نہیں کہ مرتے مرتے کہہ دیے جی وہ میرا فلاں جو ہے اتنا مال ہے وہ صدقہ کر دینا، وہ نہیں صدقہ ہوگا اس وقت۔ مرنے کے بعد اگر میت وصیت کر جائے کہ میرے اتنے کروڑ فلاں کو دے دینا، وہ نہیں دیے جائیں گے، وہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، اس کے تہائی مال میں سے نافذ ہوگی، باقی تو سارا ورثاء کا ہے، وہ چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ اب آپ کی وہ نہیں رہے، آپ نے جو 10 کروڑ بینک میں رکھے ہوئے، آپ کو جو مرنے کے بعد 5 کروڑ فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، نہیں، وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس کا تہائی حصے میں جتنا بھی بنیں گے اس میں سے آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اور باقی آپ کے لیے صدقہ کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو صدقہ دے دیے وہی ہے، مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کا نہیں رہا، وہ تو وارثوں کا ہو گیا۔